لیکن آج کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ میں ممبئی میں گیا تو ٹیوشن پڑھاتا تھا وہاں، کسی آیت کو دیکھنے کے لیے ضرورت پیش آئی تو میں نے کہا ذرا قرآن لائیے، تو جب انہوں نے قرآن دیا تو یہ سمجھیے کہ جب کھولا ہے اس کی جلد کو، ڈبے سے نکالا ہے، تو ایسا لگ رہا تھا کبھی زندگی میں جہیز دینے کے بعد کبھی قرآن کو کھول کے ہی نہیں دیکھا۔ آتے ہیں اس کو رکھنا جو ہے وہ باعث سے برکت ہے، لیکن کیا صرف برکت ہی کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور وہی کام ہو نہیں پا رہا۔ پوری دنیا کے اندر سرچ کیا گیا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے، تو سارے لوگوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پڑھی تو سب سے زیادہ جاتی ہے لیکن سمجھ کر نہیں پڑھی جاتی، بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں، سمجھنا نہیں ہے۔ یقیناً اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اتاری ہے، اس سے ہدایت کہاں حاصل ہو پا رہی ہے؟ تو آج کے دور میں جبکہ ہمیں ایمان پر قائم رہنے کے لیے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کو ہمیں رہنما بنانا چاہیے۔ اس لیے درس قرآن اپنے علاقے میں شروع کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کلام فرما رہا ہے اس کو سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ درس قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی تقریریں ہو جاتی ہیں اور انسان کو عمل کی توفیق حاصل نہیں ہوتی، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے، کسی اللہ والے نے ایک بات کہہ دی اور اس کی بات پر انسان عمل کرنے لگتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس ولی کی گفتگو کا اتنا اثر ہے تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے کلام کو سنیں اور سمجھیں۔ انشاءاللہ اس سے عقیدہ بھی درست ہوگا، عمل بھی درست ہوگا، اور عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب ہوگی۔ ایک ہمارے یہاں پر ایک صاحب تھے، وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اتنا مال عطا فرما، اتنا مال، حالانکہ خوب ہے مال لیکن اور چاہتے تھے، اور یہ چیز ان کے اندر سے کم نہیں ہوتی تھی۔ جب انہوں نے سورہ ویل پڑھی تو ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو صرف اس آیت کا جب انہوں نے ترجمہ پڑھا تو اتنا اثر ہوا کہ ان کے دل سے مال کی محبت ہی ختم ہو گئی، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ بس اللہ تعالیٰ جتنا عطا فرما دے بہتر، اور باقی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا جائے، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد میں لگایا جائے۔ تو دیکھیے ایک آیت انہوں نے اس کا ترجمہ پڑھا تو اس ترجمے کی اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا اثر ہوا کہ ان کی زندگی ہی تبدیل ہو گئی، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ تو یہ ہے قرآن کی فضیلت۔ تو اس لیے اپنے یہاں پر قرآن مجید درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں۔ تقریر تو ہوتی ہی رہتی ہے، اتنی لمبی تمہید جو میں نے باندھی وہ اسی لیے باندھی کہ آج ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ایمان کی حفاظت۔ اگر ایمان کی حفاظت ہم کر لے گئے تو خدا کی قسم انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن ضرور جنت حاصل ہوگی، اور اگر ایمان کی حفاظت نہیں کر سکے، اس کو ہلکا جانا اور سمجھنا کہ وہ تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور ان کے کفر میں شک کیا، ان کے عذاب میں شک کیا، تو یاد رکھیں اپنا ایمان کا جنازہ نکل گیا۔ اس لیے یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ فتنہ کروں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے ایمان پر قائم رہنا اور ایمان پر قائم رکھنا یہ سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑی تنبیہ ہمارے لیے ہے۔ تو آج جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی درس قرآن کی ایک آیت ہم پڑھیں گے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اور جو مین مقرر خصوصی ہیں انشاءاللہ ان کا بیان آپ بھی سماعت فرمائیں گے۔ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمے سے ہم جو ہے تعلیم دیں گے۔ اعلیٰ حضرت بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ دوسرے ترجمے اگر آپ دیکھیں، دوسرے لوگوں جو ترجمے کیے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحمت والا، لیکن یہ بھی ترجمہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کتنا خیال رکھا کہ جو چیز شروع ہو رہی ہے اس کو حقیقت میں شروع کیا جائے،
نفس الامر میں شروع کیا جائے تو لفظ اللہ کو انہوں نے شروع میں رکھا اور کہا اللہ کے نام سے شروع، اور انہوں نے کیا کہا؟ شروع اللہ کے نام سے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان جنہوں نے اس باریک سے نقطے کو جو ہی مد نظر رکھا اور اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اس کو ہلکا نہیں سمجھا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ترجمے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ آج کہیں بھی جا کر دیکھیے، کسی بھی مکتب فکر میں جا کر دیکھیے، مخالفین کے یہاں جا کر دیکھیے، وہاں بھی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھا ہوا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا الحمدللہ رب العالمین وعلیکم السلام، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس رب عالمین کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب تمام تعریفیں ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے ہیں، نماز میں کہہ رہے ہیں اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، حالانکہ ہم خود نماز سے جب باہر ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کی تعریف کرنے لگتے ہیں، بھئی آپ نے بہت اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے، آپ نے بہت اچھی بات کہی، آپ نے بہت اچھا کام کیا، یہ تعریف کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر کیسے ہم نماز میں کہتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مثال کے طور پر پھول کی ہم تعریف کر رہے ہیں، گلاب ہے، کتنا خوبصورت پھول ہے، کتنی اچھی خوشبو ہے، کتنا اچھا اس کا رنگ ہے۔ تو گلاب کا پھول جو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو جس نے بنایا اس کی حقیقت میں تعریف، اگرچہ گلاب کی تعریف کر رہے ہیں لیکن بنانے والے کی تعریف اس کے اندر موجود ہے۔ خوشبو کی تعریف کر رہے ہیں، کتنی اچھی خوشبو ہے، تو جس نے عطا کی حقیقت میں یہ خوشبو۔ جس طریقے سے بچے کی تعریف کرنے سے حقیقت میں باپ کی تعریف ہوتی ہے، ماں کی تعریف ہوتی ہے اندر خانہ، اسی طریقے سے جتنی بھی ہم دنیا بھر میں چیزوں کی تعریف کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ تو اسی لیے فرمایا تمام تعریفات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے اپنا تعارف کس طرح سے کیا؟ حالانکہ اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، تو نہیں فرمایا کہ میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، بلکہ کیا کہا؟ رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کریم ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے مجھے تیری قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تجھے بھی میری قسم تو بھی مجھ سے محبت کر، مگر بندہ محبت نہیں کرتا، دور دور رہتا ہے، شیطان بھی اس کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشائخ طریقت فرماتے ہیں کہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، 99 حصے اپنے لیے بنائے ہیں، محبت کے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 99 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ماں سے 99 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ صرف ایک محبت کا حصہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک حصہ جو میں نے بندوں میں ڈالا ہوا ہے محبت کا، وہ بھی اپنے لیے واپس کروں، اور 100 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے، لیکن بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے۔ رحمان اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس رحمت کے خزانے بھی ہو اور رحمت فرمانے والا بھی ہو، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رحمت، نعمت، دولتوں کے خزانے بھی ہیں اور رحمت کرنے والا بھی ہے۔ اور رحیم اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا، تو رحیم اس کو کہتے ہیں کہ جو رحم فرمانے والا ہے۔ رحیم انسان کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، لیکن رحمان جو ہے وہ بندے کو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے کہ رحمان اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کے پاس رحمت کے خزانے، اس لیے رحمان اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ بس یہ 2 آیتیں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو سلسلہ چلتا رہے گا، اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارا عقائد کی بھی اصلاح ہوتی رہے گی، ہمارے ایمان کی بھی اصلاح ہوتی رہے گی، اور اعمال کی بھی اصلاح ہوتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ اس کا اعلان جو فکس ٹائم ہے وہ متعین کر دیا جائے گا، تو جو بھی متعین کر دیا جائے گا آپ لوگوں سے درخواست ہے اس میں آپ شرکت کیا کریں۔ امام صاحب درس دیں گے یا ہمارے حضرت بھی ہیں وہ درس دیا کریں گے، پورا موقع ڈالنے میں انشاءاللہ تعالی جو یہ ہوا کرے گا، اللہ نے چاہا ایک ادھر اور ایک ادھر درس قرآن ہوا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ایک مرتبہ میرے ساتھ کلمہ شہادت پڑھ لیجیے۔
ماشاء اللہ